भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है, और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा, घमंडी दुश्मन ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की। हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो अच्छी तरह समझता है। दुश्मन के राफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। कौम से खिताब में कहा कि हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान और तमाम जर्री जवानों को खराज तहसीन पेश किया। दुश्मन की जारिहत में शहीद होने वाले इर्तज़ा अब्बासी तूरी और दीगर शोहदा को भी याद किया। बोले, पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी का मुस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राबते में थे। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया तनाज़े में भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई सबूत नहीं दिया। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी। सिफारती अमले में कमी कर दी। पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, मासूम बच्चों को शहीद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, भारतीय हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग में आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। हमारी जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम इस वक्त आज की फतह का जश्न मना रही है। मुख्तलिफ ममालिक काफी कोशिश कर रहे थे। ये पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा यानी इस पे एफर्ट की है कई ममालिक ने, लेकिन जो फाइनल राउंड है वो आज सुबह का है और उसमें यूएस के सेक्रेटरी रूबियो हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस फैसल हैं वजीर खारजा, लेटर ऑन तुर्की के हकान फिदान है वजीर खारजा, यूके का डेविड लेमी, इन सब जो हमारे वेल विशर हैं इन्होंने शटलिंग की, मेरे साथ भी बात करते रहे, इंडिया के साथ भी बात करते रहे, हमारे आर्मी चीफ साहब से भी बात हुई उनकी रूबियो की। तो उसके बाद हमारा जो मिलिट्री चैनल्स होते हैं हॉटलाइन उसको एक्टिवेट किया गया। दोनों मिलिट्री ऑपरेशन के जो दोनों साइड पे लीडरशिप है उनकी कम्युनिकेशन हुई है और फिर ये हमने जॉइंटली ये एग्री किया है। तो ये अच्छी खासी ये बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेसी है सारा दिन चलती रही है और फाइनली 4:30 बजे से हमने ये सीज फायर दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जंगबंदी की तस्दीक कर दी। कहा, सीज फायर हर तरफ मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। हमने कहा सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारिहत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया।
जो रद्द अमल देना चाहिए था वो दिया। जंगबंदी कराने के लिए अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान और भारत ने फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुफ़ाहमत पर काम किया है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज भी बातचीत हुई थी, जिसमें आज शाम से बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फायरबंदी पर इत्तफाक हुआ था। जंगबंदी से पहले भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारत में 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयरबेसेस और फील्ड्स को तबाह किया गया। भारतीय उड़ी फील्ड, सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने GF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले GF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रत्नावाली पोस्ट, डेना पोस्ट और फलकियां सेक्टर में भारतीय पोस्टों समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन फौजी तनसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पै दर पै कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने किला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल वन पोस्ट, पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स धोदी सेक्टर को तबाह कर दिया। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के गन्स ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पांडू सेक्टर में छाव गली पोस्ट और लीपा सेक्टर में लाल जान पोस्ट तबाह कर दी गई। दुश्मन की इस्लामाबाद पोस्ट और सुकाजबरा पोस्ट और उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा के मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फ़ज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, भटिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिशें कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राबता किया, जिसके बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी ने कहा कि अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है।
پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیسے ہوا؟ امریکی صحافیوں نے بتا دیا۔ کہا جمعے کی صبح امریکہ کو ایک تشویشناک انٹیلیجنس موصول ہوئی۔ اس حساس انٹیلیجنس کی وجہ سے امریکہ نے پاک بھارت کشیدگی میں اپنی مداخلت بڑھائی۔ انٹیلیجنس معلومات ملنے کے بعد نائب صدر جے ڈی وینس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا۔ وینس نے مودی کو بتایا کہ کشیدگی جاری رہی تو ہفتے کے اختتام پر اس میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ امریکی صحافی کے مطابق جے ڈی وینس نے مودی پر پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے زور ڈالا۔ اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ اور محکمہ خارجہ کے اہلکار رات بھر بھارت پاکستان حکام سے رابطے میں رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اللہ پر ہمارے ایمان نے حجم سے 5 گنا زیادہ ملک کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت عطا کی۔ آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور تمام افواج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاک افواج کی بہادری اور انتھک محنت نے اس جنگ میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ قوم کو خوشی منانی چاہیے اور شہادت پانے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام تنازع کشمیر کے حل میں ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام دیگر مرکزی مسائل بالخصوص سنتاس معاہدے کے حل میں ہے۔ پاکستان اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، امن کا خواہاں ہے۔ ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دی۔ کہا پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ثابت کیا کہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے اندر جا کر جواب دیا، اب بھارت سیز فائر پر تیار ہوا۔ بھارت سیز فائر اور بات چیت پر آمادہ ہو چکا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے تیار ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پاکستان امن کا خواہش مند ہے مگر اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے جاری حق کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، 3 روز تحمل کا مظاہرہ کیا۔ عالمی برادری نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی حمایت کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ بھارت جارحیت سے باز نہیں آ رہا تھا، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ قوم نے بھارت کو سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر جواب دیا۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ بھارت کو پاکستان کا جواب پوری دنیا نے دیکھا۔ بھارت نے آئندہ کوئی جارحیت کی تو ایسا ہی سخت جواب آئے گا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ پاکستان نے مکار دشمن کو بروقت اور بھرپور جواب دیا۔ اس قومی یکجہتی میں ہم چاہتے ہیں کہ مضبوطی اور یقینی کے ساتھ ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کی طاقت کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ بھارت شاید ہم سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان کو رگڑا دے کر شاید اپنی شرائط پر لائیں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس سارے عمل میں بھارت کی ساکھ پر سوال آ چکا ہے۔ ہم جنگ کا مومنٹم بڑھا سکتے تھے لیکن ہم نے جنگ کو بریک لگانے والی آپشن سامنے رکھی۔ بات چیت چلے گی تو اس سے راستے نکلیں گے۔ پاکستان اور بھارت کی بات چیت میں سنتاس معاہدہ، کشمیر اور دہشت گردی کا مسئلہ زیر غور آئے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہا امید ہے پاک بھارت جنگ بندی پائیدار امن میں کردار ادا کرے گی۔ جنگ بندی سے دونوں ممالک میں دیرینہ مسائل کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں سعودی عرب کے مثبت تعمیر و ترقی کردار کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کا بھی وزیر خارجہ کو فون۔ کہا اماراتی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کے خاتمے کی امید ظاہر کی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اس موقع کو کشیدگی میں کمی اور خطے کے پائیدار امن کے لیے استعمال کریں۔ جرمنی نے کہا بات چیت ہی کشیدگی کے خاتمے کی کنجی ہے۔ برطانیہ کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔
ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی کو درست تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ بھارت نے پاکستان کی حدود میں براموس میزائل داغے۔ بھارت کی جارحیت پر پاکستان نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کیا۔ 7 سے 10 میں بھارت نے کئی حملے کیے، شہری و فوجی اثاثے نشانہ بنے، خواتین اور بچوں سمیت معصوم جانیں ضائع ہوئیں، عبادت گاہوں سمیت انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ بھارت نے وفاقی دارالحکومت سمیت کئی علاقوں پر قاتل ڈرونز بھیجے۔ جواب میں پاکستان نے بھارت کے شہریوں کی ہلاکتوں سے گریز کیا، درست، محدود اور متوازن جواب دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے صرف وہ بھارتی اہداف نشانہ بنائے جہاں سے پاکستان پر جارحیت کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کا جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص جوابی کارروائی نہیں، تاریخی اعلان ہے، ہم کمزور نہیں، امن کے لیے خاموش تھے۔ پاک سرزمین کے سپاہیوں، ان محافظوں کو سلام جنہوں نے غیرت، حکمت اور شجاعت سے جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ دشمن نے حد پار کی تو پاکستان نے صبر کو حکمت عملی میں بدلا اور کڑی ضرب لگائی۔ امن کی خواہش ضرور ہے مگر جارحیت کا جواب خاموشی نہیں، ضرب ہوتا ہے۔ پاکستان کی سرحدیں صرف خاردار تاروں سے ہی نہیں، شہیدوں کے لہو سے محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مسلح افواج کو سلام، کہا آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارتی ایئر بیسز پر جوابی کارروائی قوم کے اعتماد کا مظہر ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ بھارتی حدود کے اندر مؤثر کارروائی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ پاکستان کے مضبوط جواب نے دشمن کو جنگ بندی کی درخواست پر مجبور کیا۔ شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سول و عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں جشن، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بچے بڑے بوڑھے جوان سبز ہلالی پرچم تھام کر سڑکوں پر نکل آئے، مٹھائیاں بانٹی، رقص کیا، ترانے چلائے۔ بلوچستان میں بھی بڑی ریلی نکالی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے مکین بھی بھارت کو پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد جنگ بندی سے مطمئن نظر آئے۔ سیالکوٹ میں سرحدوں سے واپس لوٹنے والے فوجی ٹینکس کا شاندار استقبال۔ فردوس عاشقوان نے فوجیوں کو ہار پہنائے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کو ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ملک کے تمام ایئرپورٹس معمول کے فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ مسافروں کو پروازوں کے تازہ ترین شیڈول کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کرنے کا مشورہ۔ اسماعیلی کمیونٹی کے پیشوا پرنس رحیم آغا خان نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پرنس رحیم آغا خان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام خط میں کہا ہے کہ دنیا بھر کی طرح انہیں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مزید جانی نقصان نہ ہو اور مسئلہ پرامن طور پر حل ہو جائے۔ پرنس رحیم نے اپنے خط میں کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھ کر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ماضی میں پرنس رحیم آغا خان کے والد پرنس کریم آغا خان نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام بھارت کے جنگی جنون کا دلیرانہ جواب دینے پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے بنیان مرصوص کے ذریعے دنیا کو دکھایا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی، حکمت عملی اور افواج کا بے مثال جذبہ ہے۔ پاکستانی میڈیا حقائق پر ثابت قدم رہا، بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت عوام کے جذبات یکجہتی اور قومی اتحاد کے ہیں۔ پاکستان نے 3 دن کے بھارتی حملوں کے بعد دفاعی طور پر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ہمیشہ کشیدگی کم کرنے اور بات چیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا، وہ پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگا؟
حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں چینی ساختہ لڑاکا طیارے J-10C نے اپنا لوہا منوا لیا۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق اسی طیارے نے بھارت کا رفال لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ فوجی امور کے چینی ماہر نے جنگ میں ملی اس کامیابی کو چینی طیاروں اور فوجی سامان کی بہترین تشہیر قرار دیا۔ کہا جنگی میدان میں کامیابی سے زیادہ اچھی تشہیر کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ لڑائی میں پہلی بار J-10C لڑاکا طیارے کا جنگی میدان میں استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے بھی بھارتی ایئر فورس کے زیر استعمال فرانس کے تیار کردہ 2 رفال طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویڈیوز کے جائزے سے تصدیق ہو گئی ہے کہ ملبہ فرانس کے تیار کردہ جنگی جہازوں کا ہی ہے۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی نے ایک روز پہلے جیو نیوز کے سینئر صحافی حامد میر پر الزام لگایا، جعلی خبر سے اپنے شہریوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی شہریوں نے ارنب گوسوامی اور جعلی خبریں دینے والے بھارتی میڈیا کی دھجیاں اڑا دی۔ پاک بھارت صورتحال پر جیو نیوز کی مستند اور معتبر نیوز کوریج کے مترف ہو گئے۔ فیک نیوز، پروپیگنڈے اور گمراہ کن معلومات کی بھرمار سے تنگ آ کر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل جیو نیوز پر انحصار کرنے لگے۔ کہا وہ تو جیو نیوز دیکھ رہے ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ آبادی والے ملک میں ایک بھی نیوز چینل قابل اعتبار نہیں۔ مودی سرکار کی پاکستانی چینلز اور ویب سائٹ کی بندش کے بعد VPN کے ذریعے پاکستانی چینل تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ بھارتیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے کا سلسلہ جاری۔ کئی بھارتی شہریوں نے سیالکوٹ اور راولپنڈی پر حملے کی خبر دیتے ہوئے دونوں شہروں میں بڑے پیمانے پر تباہی کا دعویٰ کیا۔ جیو فیکٹ چیک کی تحقیق میں ایسی تمام ویڈیوز اور تصاویر جعلی نکلی، بھارتیوں کی شیئر کی گئی۔ ایک ویڈیو جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں 2024 میں لگی آگ کی ہے، جبکہ ایک ویڈیو 2025 میں ممبئی میں LPG دھماکے کی ہے۔ ایک ویڈیو 2021 میں اسرائیل کے غزہ پر حملے کی ہے۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔